میرے قابل احترام میرے بزرگ ہمارے دیر گرینڈ قومی جرگہ کے ممبرز، بہت شکریہ آپ کا آنے کا آج۔ اس کے ساتھ جو ہے دیر اوورسیز پاکستانی ایسوسیشن، جتنے بھی ممبرز ہیں اوورسیز، اور اس وقت ہمارے ساتھ 26 ممالک سے ممبرز ہیں، 26 ممالک کے ہمارے پاس پریزیڈنٹس ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ خاص کر ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں عبدالوہاب صاحب، اور گلوبل سوشل میڈیا کے سیکرٹری جو ہیں تاجدار یوسف زئی صاحب کا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ رات کو مشکل سے 1-2 گھنٹے سوتے ہیں، سارا دن ساری رات وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، کیا کرنا ہے، اسکیجولنگ سب کچھ یہ دو حضرات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے اس ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا تھا لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی، جو لوئر کمیونٹی ہیں، ہمارے جو عالمان ہیں، بہت بڑا رول ہے ان کا۔ ہمارے جتنا بھی ایفرٹس ہیں، عالمز کا بہت بڑا رول ہے، جو ہمارا جو سوچ لے کر ہم آئے ہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں، بزنس کے جو یونینز ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، سب کا جو ہے نا بہت ہی بہت شکریہ۔ میرے جو پریس کلب کے دوست آئے ہوئے ہیں، آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ کمنگ آل دا وے فرام اسلام آباد، اور آپ نے رات کو دیکھا کہ بیوٹیفل اسپاٹ، لیکن ان کے جو راستے ہیں، اور بائی دی وے میں نے یہ قصداً کیا تھا، میں نے کہا میں ذرا آپ کو دکھاؤں کہ ہمارے دیر کے حالات کیسے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اینڈ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری آواز نہیں ہے اس وقت، ہماری دیر کی آواز نہیں ہے، اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ ہماری آواز بن جائیں دیر کی، اور ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ کوئی بھی مطالبہ ہمارا جو ہے وہ غیر ضروری یا آؤٹ آف لائن نہیں ہے، یہ بالکل بیسک مطالبات ہیں ہمارے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پریس کانفرنس جو ہے نا تقریباً کوئی 3 حصوں میں بانٹیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری بات ہوئی رات کو، عطا اللہ صاحب، بہت سے ہمارے جرنلسٹ کو دیر کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کا جو ہے دیر میں پہلی دفعہ آئے ہیں یہ لوگ، تو ہم آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیں گے دیر کے بارے میں تاکہ آپ اس کو آگے پہنچا سکیں۔ دیر کے بارے میں ہمارے دیر کے کنٹریبیوشنز کیا ہیں، ناٹ جسٹ فار دیر KPK بلکہ پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جو میجر مسائلز ہیں وہ کیا ہیں، اینڈ دین ہوپ فلی آپ کے توسط سے ہمارے کچھ گزارشات ہوں گے، کچھ ڈیمانڈز ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر، چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے پشاور ہو، وہاں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کویشچن آنسرز کریں گے، جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو آنسر کریں گے۔ تو دیر کے بارے میں ذرا بتاتا چلوں کہ دیر جو ہے نا اٹس اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن، اینڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیر کو دیکھیں تو دیر ٹچ کرتا ہے باجوڑ کو، چترال کو، سوات کو، ان افغانستان کو۔ تو سینٹرل لوکیشن ہے جہاں سے آپ باجوڑ کے تھرو افغانستان، سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں، اینڈ پھر چترال گلگت کے تھرو آپ تاجکستان جا سکتے ہیں۔ تو ناٹ اونلی ایکسس پرسپیکٹو سے، لیکن اٹس اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن، ویری اسٹریٹجک جیوگرافی۔ اس کے علاوہ جو ہے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو آفیشلز ہیں ہم ان کو ریمائنڈ کریں۔ دیر جو تھا وہ 1969 تک وہ جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، یہ پھر اس کے بعد حکومت کا حصہ بنا، اور حصہ بننے سے پہلے 1948 میں
ہمارے یہاں سے دیر کے عام عوام کشمیر گئے تھے آن بیہاف آف پاکستان لڑنے کے لیے، اور ہماری وہاں پر ایک قبرستان ہے آج تک ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، دیر کوٹ گاؤں ہے ہمارا. اس گاؤں میں ہمارے 750 شہید ابھی بھی دفن ہیں وہاں پر، دیر کے ہیں وہ لوگ. اچھا سوال یہ کہ ان کو واپس کیوں نہیں لایا گیا؟ وجہ یہ کہ ان کی باڈیوں میں کچھ رہا ہی نہیں تھا، وہ وہاں دفن ہوئے ہیں. میرے اپنے پٹرنل دادا جو تھے وہ وہاں شہید ہیں، ملک صاحب کے ابو جو ہے وہ وہاں پر شہید ہے. 1965 میں جو ہمارے ملک صاحب ہیں، ملک صدا اللہ کارودرہ سے، وہ لاہور گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کس کے لیے؟ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے یہ میچ لیس ہیں. ہم اس وقت پاکستان کا حصہ بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم حکومت پاکستان میں شامل ہوئے تو بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس وقت ذریعہ معاش زیادہ تر کیا تھا؟ پپی سیڈ. پپی سیڈ تھا نا. تو حکومت جس کو ہم سونا بوٹے کہتے ہیں اس کو. تو حکومت پاکستان ہمارے انہی مشران کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ اوپیم کا اس کو ختم کریں آپ لوگ، اور اس کے معاوضے میں آپ کو 60 کروڑ روپے دیں گے. انہی مشران نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ 7 کروڑ روپے ہم اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں گے، اس سے ہم واڑی میں جو ہے نا گرڈ بنائیں گے ہم، کیونکہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں اپنی قوم کے لیے درد ہے. اور ہم سے پھر وعدے کیے گئے ہیں کہ بھئی اب ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ لائیں گے، یہاں پر تعلیم آئے گی، یہاں پر ایجوکیشن آئے گی. لیکن ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے سنس 1969 جب ہم اس حکومت کا، اس گورنمنٹ کا، اس ملک کا حصہ بنے. ہمارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جان دینے کو قربان ہیں. آپ لوگوں نے کل دیکھا ہوگا ہر ایک بچے کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا، اور ہر ایک بچہ کہہ رہا تھا پاکستان زندہ باد. اور یہ صرف بچے ہی نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے. ہماری دیر کی جو آبادی ہے 1972 میں جب سینسس ہوا تھا اس وقت ہماری آبادی تھی 5.5 لاکھ. 2017 میں جب ہماری سینسس ہوئی ہے تو وہ کیا 24 لاکھ، 5.5 سے 24 لاکھ. لیکن اگر آپ 2021 میں دیکھیں تو ہماری جو ایسٹیمیٹ ہے اس وقت ہمارے دیر میں، اپر لوور دیر میں 27 لوگ رہتے ہیں. 27 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اور ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ 2040 میں یہ 27 سے جا کے 52 لاکھ تک جائے گی. 52 لاکھ تک. ہمارے پاس اس وقت 11 تحصیل ہیں، 8 ایم پی ایز ہیں، 3 ایم این ایز ہیں. اینڈ جو سپلٹ ہے میل ٹو فیمیل 49% ہمارے پاس فیمیل ہے اینڈ 51% جو ہے نا وہ میل ہے. اور یہ اسٹیٹسٹک ضروری ہے، سمجھنا اس کا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو لنک کریں الیکشن کے ساتھ، 2018 کے الیکشن کے ساتھ، ہمارے پاس رجسٹرڈ ووٹر جو تھے وہ 11,20,000 تھے. اس میں سے 5,00,000 آلموسٹ 40,000 نے ووٹ ڈالے ہیں. کتنے؟ 5,40,000 نے ووٹ ڈالے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان 5,40,000 میں سے 1,60,000 ہماری خواتین تھیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں تھیں. مقصد میرے یہ کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک سسٹم پہ جو ہے جیسا بھی ہے اس پہ یقین کرتے ہیں. پورے پاکستان میں جو خواتین کا ووٹنگ کا شرح ہے وہ تقریباً 40% ہے. 40%.
ہمارے دیر پیچھے نہیں پورے پاکستان سے، ہمارا 36% ہے. اور اب ہم انشاءاللہ گول یہ ہے کہ ہم جو ہمارے رجسٹرڈ ووٹر ہیں اگلے الیکشن کے لیے انشاءاللہ ہم 11,20,000 سے اس کو 15 لاکھ بنائیں گے. اور ہمارے جو ڈوپا کے ممبرز ہیں، دیر اوورسیز پاکستانی ایسوسی ایشن، ہم لوگ اسپیسیفک کیمپین چلائیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہر وہ شخص جو وہ ووٹنگ کے ایج میں ہیں وہ جو ہے ووٹ دیں. آلسو جو ووٹرز ہیں، جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، ان کو بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم دیٹ وی ہیو ان پاکستان. لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں گے جو دیر کی ریپرزنٹیشن کر سکیں، جو دیر کے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. تھوڑا سا ڈوپا کے بارے میں. دیر اوورسیز پاکستانی ایسوسی ایشن، ہمارے پاس اس وقت جو ہے دیر سے 26 ممالک میں لوگ ہیں. تقریباً کوئی ایسٹیمیٹ ہے کوئی 6.5 سے 7 لاکھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں ہیں، یا کراچی میں ہیں، یا لاہور میں ہیں، یا کوئٹہ میں ہیں. اور ہماری جو دیر کی اکانومی ہے، اگین یہ ایسٹیمیٹ ہے، دیر کی جو ہماری اکانومی ہے آلموسٹ 80% جو چلتی کس کے اوپر؟ ریمیٹنسز کے اوپر. جو پیسہ ہم باہر سے لاتے ہیں دیر میں ڈالتے ہیں. ایسٹیمیٹ ہمارا ہے کہ بھئی ہر مہینے دیر میں 30 ارب روپے آتے ہیں ایوری منتھ. سال میں کتنے؟ 350 ارب روپے دیر میں آتے ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر 350 ارب روپے ہر سال دیر میں آتے ہیں تو پھر دیر میں ڈیولپمنٹ کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور یہ فنڈامنٹل کوشچن ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے پوچھنے کا. اور جوان بھی یہ پوچھیں گے، ہمارے مشران بھی یہ پوچھیں گے کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں جی ہمارے ایجوکیشن کے بارے میں 3-4 پوائنٹس. ہمارے جو ایلیمنٹری اسکول ہیں، مڈل اسکولز ہیں، ہائی اسکولز ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایلیمنٹری اسکولز کا. اگین جو ڈیٹا ہے یہ کہاں سے ہے؟ KPK گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا ہم نے لیا ہے 2015-2016 کا. لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اس کے مطابق جو ہمارے ایلیمنٹری اسکول ہے، پرائمری اسکولز ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پرائمری اسکولز میں 7 کلاسز ہوتی ہیں. پری کے سے لے کر 5th گریڈ تک 7 کلاسیں ہوتی ہیں. ایوریج کمرے جو ہیں ہمارے اسکولوں میں، ایوریج کمرے چاہے وہ اپر دیر ہو یا لوور دیر ہو، پرائمری اسکولز میں ہمارے پاس صرف 3 کمرے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکول میں 3 کمرے ہو، 7 کلاسز ہیں آپ کے پاس، آپ کیسے پڑھیں گے 7 کلاسز 3 کمروں میں؟ چلو سردی میں تو بچے باہر بیٹھ گئے، پتھروں کے اوپر، زمین کے اوپر بیٹھ گئے. لیکن جب سردی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے، تو یہ بچے کیا پڑھائی ہو سکتی ہے ان کی؟ اچھا اب اس کی جو ہے نا آپ کانسیکوینسز دیکھیں. اگین وہی اسٹڈی ہے جو KPK گورنمنٹ کی جو ڈیٹا ہے. ہمارے دیر میں اگر ہم 2015-2016 کے ڈیٹا کے مطابق اگر 100 بچے ہم رجسٹر کرتے ہیں پری کے میں، 5ویں جماعت تک پہنچنے تک 48 بچے، کتنے؟ 48 بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے نکل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غربت ہے، اسکول میں کمرے نہیں ہیں، ان کے باپ ہے، ماموں ہے، دادا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نوکریاں کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. ان بچوں کا جو ہے نا یہ آلموسٹ یتیم ہے یہاں پر، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے نہیں ہیں. اور میری جو ہماری خواتین جرنلسٹ ہیں، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اس ایشو کو اٹھائیں کہ اگر آپ اسی ڈیٹا کو لے جاتے ہیں 10ویں جماعت تک، ہارڈلی آپ کے پاس کتنے رہتے ہیں؟ 25%.
تو 75% ہمارے جو بچے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے مزدوری کریں گے، ان کے پاس اور کیا چارہ ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا باہر ملکوں میں جا کے مزدوری کریں گے، غلامی کریں گے. اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے لیے اس وقت، بہت ہی بڑا، اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور یہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے، نہیں، ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں جو وسائل حکومت کے پاس ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ، اور میں زیادہ ٹائم جو نا چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوشچن آنسر کریں ایک دوسرے سے. ہمارے پاس میں نے بتایا آپ کو کہ 5.5 سے لے کر 27,52,00,000 ہمارے پاس دیر میں اس وقت دیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ہی نہیں. تو اگین سوال یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے، ہم جا تو رہے ہیں 52 لوگوں کی طرف، 52 لاکھ لوگوں کی طرف، زمین وہی ہے، زمین ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہے. ہاں، لوگ بڑھ رہے ہیں، زمین وہی ہے. تو اگر ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے اس لوگوں کے لیے، تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ اس سے بھی خراب ہو سکتا ہے. unless we take some steps، ہم کچھ اقدامات لے لیں. اس وقت مشران اور نوجوانان ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ابھی ہم جو آنے والی جنریشن ہے، جو ہماری نسل ہے، اس کے لیے ہم کس قسم کا دیر چھوڑیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل ہم گئے تھے ایک اسپاٹ کے اوپر، ہمارے پاس کم سے کم 20 سے 25 اسپاٹس ہیں اس وقت دیر میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ابھی تک ایک اسپاٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ہمارے پاس دیر ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہم خود کر رہے ہیں. ڈوپا جو ہے، ڈوپا نے اس وقت ڈوپا ٹورزم کونسل بنائی ہوئی ہے، جس کا ہیڈ جو ہے ہمارے عبدالسلام صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر. ہم جاتے ہیں، ہم ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو، ہم جو ہے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں وہاں پر ویڈیوگرافی کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے. ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، ہمیں ریسورسز دیں. ہم ان کو ایکسپرٹیز دیں گے، ہم ان کو سکلز دیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ کنسلٹنگ کریں گے ان سے، ہم اپنے قومی مشران سے بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن حکومت جو ہے، پچھلے جب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹورزم جو ہے نا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یعنی ہم اگری ہیں اس کے لیے، بالکل ضروری ہے، امپلائمنٹ کے لیے ہے، اکانومی کے لیے، سب کچھ ہے. لیکن ہمارے دیر میں ایک بھی اسپاٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، آج تک ایک بھی اسپاٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. تو لوگوں میں نامحرومی کا شکار ہوئے اس وقت. اور ڈوپا جو ہے ایک میسیج، ایک پیغام، ایک سوچ لے کر آئی ہے. لوگوں کے جو توقعات اب جو ہے نا ہم سے بہت زیادہ ہیں. وہ یہ دیکھتے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ڈوپا کے پاس ہے. ہم تو صرف آپ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم آپ کے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ لوکل لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کریں گے. تو آخر میں ہمارے دیر میں 27 لاکھ کی آبادی ہے. کتنی؟ 27 لاکھ کی آبادی ہے. اس میں 49% جو ہے وہ عورتیں ہیں. ہمارے پاس وومن یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے. ایک میڈیکل کالج ہے، اس کے اوپر پچھلے 7 سال سے کام ہو رہا ہے، اس کے 2 دفعہ افتتاح ہوئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں کھلا ہے. ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پی آل دا وے 2015 سے لے کر 2021 تک. اور ہمیں جو ہے نا جواب چاہیے، جو بھی ہمارے منتخب نمائندگان ہیں یا حکومت ہے، ہمیں صرف جواب چاہیے
کہ وجہ کیا ہے کہ چیزیں آپ ADP PSDP میں ڈال لیتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ فنڈنگ کہاں جاتی ہے. مطلب آپ نے تو بجٹ بنا لیا، اس میں ڈال دیا آپ نے اس کو، لیکن ایکچوئل کام نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں گا صرف جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہماری اپر دیر میں 2016-2017 ADP سیریل نمبر 562 ADP سیریل نمبر 562 انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے 900 ملین روپیز ADP میں شامل تھے. 900 ملین روپیز ADP میں شامل تھے. سوال یہ کہ وہ 900 ملین روپیز کہاں چلے گئے، کیونکہ یونیورسٹی تو نہیں بنی ابھی تک. اس کو چھوڑیں آپ. 2017-2018 میں ADP سیریل نمبر 668 1750 ملین روپیز ADP میں آئے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے. سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ شفٹ ہوئے ہمارے دیر سے کہیں اور پر، یا ہمارے دیر کے نمائندگان نے اس کو پوچھا نہیں؟ صحیح ہے نا، ہمارے دیر کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے پوچھا نہیں کہ بھئی یہ پیسہ آپ نے ڈالے تھے کہاں گئے، یہ لوگ یہ پیسے کہاں گئے؟ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو آخر میں آپ کے توسط سے کچھ مطالبات ہیں حکومت سے جو ہم کرنا چاہیں گے، اور یہ بھی آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے CM صاحب دیر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے قومی جرگہ کے ساتھ بیٹھیں، اور ہمارے جو تحفظات ہیں کم سے کم اس کو ہم ڈسکس کریں. اف نتھنگ ایلس ہم اس کو ڈسکس کریں. صوبائی وزیروں سے ہم نے بات کی، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہمیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. بلکہ کچھ وزیروں سے CM صاحب سے تو میری، جب میں امریکہ میں تھا، آلموسٹ 2 مہینے سے میری ان سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی کہ بھئی ہم آ رہے ہیں دیر، اور ہم آپ کو دیر آنے کی دعوت دیتے ہیں. بہرحال ان کے اپنے کچھ وجوہات ہوں گے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ 27 لاکھ عوام ہیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ آپ آ کے ہمارے سے بیٹھ کر ہم سے بات کریں. میں بہت ہی پر امید ہوں کہ ہم نے اپروچ کیا ہے سینٹ چیئرمین کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. ہمیں کافی پازیٹیو رسپانس آیا ہے سینٹ چیئرمین سے. انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی. اسپیکر صاحب سے 1.5 ہفتے سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ان سے ٹائم لے لیں، مصروفیات ہے اس کی، لیکن ہمیں امید ہے کہ 1-2 دن میں وہ ہمیں ٹائم دیں گے. ہم اپنے قومی مشران کے ساتھ جا کر ان سے بیٹھیں گے، ان سے بات کریں گے، اور جو ہمارے تحفظات ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو کچھ جو باتیں ہیں وہ، اور اس میں یہ ہے کہ ہم حکومت پہ سارا بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں. I want to be very clear. یہ ہمارے جو الیکٹڈ MNA MPAs ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ آواز وہاں تک پہنچائیں. اگر یہ انہوں نے ہمارا آواز حکومت تک پہنچایا ہی نہیں ہے تو ہم حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. اور میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ساری ذمہ داری ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، چاہے وہ MPAs ہیں چاہے وہ MNAs ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو جو مطالبات ہیں جو ہم اپنے پریس کے تھرو پہنچانا چاہتے ہیں، ایک تو بہت امیڈیٹ ہے. پلیز ہمارے پاس یہ جو ہمارے سعودی عرب میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں تو کچھ ویکسینیشن کا ایشو تھا، اس کو ہم نے بڑا ریز کیا سعودی ایمبیسڈر کے ساتھ. سعودیہ میں US میں ہم نے کچھ کام کیا.
اسلام آباد کا جو ایمبیسی اس میں کچھ تھوڑا سا جان پہچان تھی، تو وہ مسئلہ تو انشاءاللہ ہمارا حل ہو گیا ہے. لیکن اس وقت ہمارا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹس جو ہیں، دیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چائنا میں پڑھ رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ تقریباً کوئی 12 مہینے سے یہاں پر ہے. ان کے وہاں ہاؤس جابز ہیں، ان کی وہاں پر اسکالرشپس ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو واپس نہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے ایم این اے صاحب صبغت اللہ صاحب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے آئی تھنک پارلیمانی سیکرٹری ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اس ایشو کو جو ریز کریں، جس بھی فورم کے اوپر اس کو ریز کریں، کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں، اس کو سیریس لیں. ہمارا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ملاکن ڈویژن جو ہے نا آلموسٹ 100 لاکھ آبادی کے اوپر منتشر اس وقت. 100 لاکھ. ایڈمنسٹریٹولی اٹس امپاسبل ٹو ہیو دیٹ بگ آف اے ڈویژن. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے پچھلے کمشنر صاحب تھے ریاض مسعود صاحب، اس نے ریکمنڈیشن بھی کیا تھا کہ بھئی ملاکن ڈویژن کو آپ سپلٹ کریں. اس سے یہ جو ہے نا اس کو مینج کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ہماری جو ڈیمانڈ ہے نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا پنچکورہ ڈویژن چاہیے. اور پنچکورہ ڈویژن میں ہمارے پاس اپر دیر، لوور دیر، اپر چترال، لوور چترال اور باجوڑ ہوں گے. 5 ڈسٹرکٹ. اینڈ یہ تقریباً اس وقت تقریباً کوئی 45 لاکھ آبادی ہے اس کی. 45 لاکھ. اور اگر آپ پروجیکشن کریں تو وہ تو کوئی بات بہت چلی جاتی ہے. تو ہمارا سب سے جو پہلا مطالبہ وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا ڈویژن چاہیے. دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہم کچھ پلان نہیں کر سکتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ زمین وہی ہے، پاپولیشن گرو کر رہی ہے. دیر ٹورزم اتھارٹی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم جو ہے نا جو دیر میں ٹورزم کو پروموٹ کرے وہ انوائرمنٹلی وہ ایکو ٹورزم ہو، اس کا کچھ پلان ہو. اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے، جو نیچرل بیوٹی ہے وہ برقرار رہے. مائن اینڈ منرل کے اوپر ہم نے فرسٹ سیمینار کیا شرنگل یونیورسٹی میں. ہم شکر گزار ہیں، ہمارے جو معدنیات کے وزیر ہیں وہ آئے تھے وہاں پر. ہم چاہتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سنجیدگی سے لیں اور ہمارے جو پوٹینشل ہے دیر میں مائنز کا، اس کو ہمارے ساتھ مل کر ایکسپلور کریں. ہم لائے تھے آل پاکستان مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کے صدر کو. وہ اپنی ٹیم کو لے کر آئے تھے بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے. میر بہروز بلوچ صاحب، بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے. اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے بلوچستان میں اور پنجاب میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں ہم یہاں دیر میں ریپیٹ نہ کریں. اور وہ غلطیاں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا پالیسی میکنگ میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اور اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ بھئی اگر یہاں پر ہم ایکسپلوریشن کرتے ہیں مائنز اینڈ منرلز کی، تو وی وانٹ لوکل اونرشپ چاہیے. ہمیں لوکل اونرشپ چاہیے. اور جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی، جو بائی پروڈکٹس سے نکلتے ہیں، وہ دیر میں ہو، کیونکہ اسی سے ہماری جو اکانومی ڈیولپ ہوگی، امپلائمنٹ ڈیولپ ہوگی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کرنا ہوگا. اور بائی دا وے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انویسٹرز ریڈی ہیں. ہمارے پاس صرف کمی کس چیز کی ہے؟ بیسک انفراسٹرکچر کی. ہمارے پاس روڈز نہیں ہیں تاکہ وہاں تک آسانی سے پہنچ سکے وہ لوگ. انٹرنیشنل لیول کے اوپر انویسٹرز ریڈی ہیں. ہمیں آل پاکستان مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ چائنیز یہاں پر آ سکتے ہیں، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آ سکتے ہیں، ایشیا سے، کوریا، تائیوان سے لوگ ریڈی ہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. لیکن ہمیں بیسک انفراسٹرکچر چاہیے. دیر موٹر وے ٹاپ پرائیورٹی ہے ہمارے پاس. لیکن صرف موٹر وے ہی نہیں، ہمیں انڈسٹریل زون چاہیے اس کے ساتھ. فیز 1 ہے، فیز 2 ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے بتایا ہے کہ بھئی فیز 2 کیا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے گئے تھے. N45 جو ہماری یہ لکیر ہے، اونلی کنیکٹنگ پوائنٹ فرام چکدرا ٹو چترال، اس کی ریہیبلیٹیشنز ہوگی، اس کی ایکسپینشنز ہوگی، ریسرفسنگ ہوگی.
مارچ میں لاسٹ سے جب میں آیا تھا ہم سے مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بھئی مارچ میں کام شروع ہوگا اس کے اوپر. ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی یہاں پر ٹیکنیکل سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے دیر میں, اور یہ آئیڈیا میں نے لاسٹ ایئر 2019 میں آیا تھا, میں نے ڈسکس کیا تھا ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ. اینڈ اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا, لیکن یہ کہ کام نہیں ہوا اس کے اوپر. آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے جو مزدور غریب لوگ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کو جو ہے نا سرٹیفیکیشن چاہیے, چاہے وہ پلمبنگ میں ہو, چاہے وہ الیکٹریشین میں ہو, چاہے وہ کارپینٹری میں ہو, تاکہ وہ یہاں سے اسکلڈ ورکرز جائیں, انسکلڈ نہ ہوں, وہ اسکلڈ ورکرز ہوں. تو اس وقت اگر وہ کما رہے ہیں 1500 درہم, اگر ان کے پاس اسکلز آ جائے گا تو وہ 3000-35,000 کمائیں گے. تو اس سے فائدہ پاکستان کو بھی ہے, ہمارے دیر کو بھی ہے. اور یہ ڈپلوماز جو ہے نا 5-6 مہینے 9 مہینے کے ڈپلوماز ہیں, اور میں بتاؤں ان کو جو ہے نا ہیوج انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو ایگزسٹنگ ہائی سکولز ہیں, شام میں جو ہے یہ لوگ کلاسیں شروع کر سکتے ہیں اس میں, شام میں, کیونکہ شام کو میں ساری بلڈنگز جو ہے نا وہ خالی پڑی ہوتی ہے. اور یہ آئیڈیا ہم نے دیا تھا 2019 میں بھی نے دیا تھا, 2020 میں بھی تھا, لیکن آج تک جو اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. ٹورزم کے بارے میں ہم نے بات کی آپ سے. ہمیں کچھ کنسرن ہے, خدشات ہیں مشران کو کمراٹ کے بارے میں, کہ کمراٹ کو جو ہے ڈیولپ کر تو رہے ہیں, لیکن دیر کے سائڈ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سوات کی طرف سے, اور اس پہ جو ہے نا بہت کنسرنز ہیں ہمارے, بہت کنسرنز ہیں کہ دیر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. تو درخواست یہ کہ دیر میں ڈیولپمنٹ چاہیے, ٹورزم کی اتھارٹی چاہیے, لیکن جو سی ایم صاحب ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ جو کمراٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو جو ہے نا آپ کو دیر کے سائڈ سے کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں کہ آپ سوات سے نہ کریں, سوات سے بھی کریں, لیکن پہلا حق جو ہے نا وہ دیر کے لوگوں کا ہے, کیونکہ وہ دیر میں وہ جگہ ہے. پلانٹیشن کے بارے میں ہماری درخواست یہ کہ یہ جتنے بھی آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, حکومت کی خواہش ہے اور ہم اس کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں کہ پلانٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ پلانٹیشن جو ہے نا وہ ایسے ہو کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہو, جنریشن ہو. تو ہماری مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آلیو دے, زیتون دے, اخروٹ دے, بادام دے, تاکہ اس سے لوگوں کی انکم بڑھے. اب اگر ہمیں لاچی دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو, ککر دیتے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہاں. اس کے بعد جو ہے نا میرے مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ میں ہمارے عطا اللہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے قریبی دوست بھی ہیں, ہوپ فلی ہمیں آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر چاہیے, ہمیں براڈ بینڈ چاہیے, ہمیں پوسٹل سروسز چاہیے. اگین میری عاجزانہ درخواست ہے صبغت اللہ صاحب سے کہ پوسٹل سروسز اور براڈ بینڈ میں آپ اس منسٹری میں ہیں, آپ کو جو ہے نا لیڈ کرنا چاہیے اس 2 ایفرٹس کو, اور دیر کے عوام کے لیے آپ کو یہ 2 چیزیں جو ہے نا سر فہرست پہ لانا چاہیے. براڈ بینڈ کے علاوہ جو ہمارا ڈوپا امپلائمنٹ کونسل ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے نا ویب ڈیولپمنٹ ہے, ورچوئل اسسٹنٹ ہے, گرافک ڈیزائنز ہیں, وہ گھر سے بیٹھ کے آپ کس طرح کر سکتے ہیں. اور ہمارے نوجوان جو ہے نا انمپلائڈ ہیں, ان میں فرسٹریشن ہے, ان کو جابس چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت آپ ہمیں جاب دیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم کریٹ کریں گے, لیکن آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ اریگیشن سسٹم گوپلم, دس شوڈ بی ٹاپ پرائورٹی, کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ اریگیشن سسٹم بڑھ جائے تو ہمارے جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کی جو زمینیں ہیں نا وہ آباد ہو جائیں گی, لوگوں کا جو ہے نا وہ رزق, نوکریاں بن جائیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی منصوبے میں آؤٹ لائن کر رہا ہوں یہ اے ڈی پی اے میں شامل ہو جائیں. اور ایک بار بتاؤں میں آپ کو کہ میں آیا کیوں ہوں اس وقت, کرونا ہے, میری 4 فلائٹس کینسل ہوئی تھی. میرے آنے کا مقصد اس وقت صرف اور صرف یہ تھا کہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ ان چیزوں کو بجٹ میں ہمیں ڈالنا پڑے گا, کیونکہ اگر بجٹ میں نہیں آیا تو پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی چیخیں ماریں ٹائم آپ سے نکل چکا ہے.
گیس بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. ایک سائڈ پہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی درخت مت کاٹیں, ہاں, لیکن اگر ہمارے پاس گیس نہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو عورتیں ہیں گھروں میں وہ کھانا کیسے بنائیں گی؟ ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ قانون ہے کہ آپ درخت مت کاٹیں, وچ ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, بالکل ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن پھر آپ ہمیں گیس پرووائڈ کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو تو کھانا کھلا سکیں. ہاں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے بات کی, ٹاپ پرائورٹی ہماری. وومن یونیورسٹی ٹاپ پرائورٹی ہماری. اسپورٹس کمپلیکس, اس وقت کے جو وزیر تھے اس نے مجھ سے 2 وعدے کیے تھے, 2 اسپورٹس کمپلیکس کے تھے, مرگرہ کے لیے اور دیر کے لیے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے. دارالامان ہماری عورتوں کے لیے, جو میری خواتین صحافی ہیں ان کو ذرا بتاؤں میں کہ دارالامان ہے کیا, کہ جب کوئی ڈومیسٹک ایشو ہوتا ہے اور وہ کیس چلتا ہے کورٹ میں تو ٹیمپرری جو ہے نا ہماری عورتوں کو وہ دارالامان بھیجتے ہیں. 27 لاکھ کی آبادی ہے, ہمارے پاس دارالامان نہیں ہے, اور دارالامان کہاں پر ہے؟ سوات میں ہے. تو ہماری عورتیں اپر دیر سے سوات جاتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں اگر وہ وہاں گئی اس کو ملنے کون جاتا ہے؟ دارالامان اگین اس کی بجٹ میں لاسٹ ایئر تھا چکدرہ میں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا اس کو, کیوں نہیں بنا وہ, لیکن اے ڈی پی میں وہ شامل تھا. اور ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان سے یہی سوال ہم کریں کہ بھئی آپ اے ڈی پی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ پھر ہوتا کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ بڑی ڈیمانڈ ہماری ہے کہ بھئی ہمارا جو پنچکورا ریور ہے اس کو انٹر کنیکٹ کیا جائے, اس سائڈ کے روڈ کو دوسرے سائڈ سے کنیکٹ کیجئے. ہمیں بریجز چاہیے تاکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایک دوسرے سے کاروبار کر سکے, ایک دوسرے سے مل سکیں, ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو. اچھا, لینڈ سیٹلمنٹ از ویری کریٹیکل ٹو اس. عطا اللہ صاحب اس پہ تھوڑا سا وضاحت کریں گے, لیکن لینڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے ہماری بہت ساری جو مشکلات ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, تو لینڈ سیٹلمنٹ جو ہے نا ہمارے لیے پرائورٹی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے بینکس ہیں ماشاءاللہ, جتنی بھی ہمارے 350 ارب جو یہاں آتے ہیں وہ صرف اور اس کے ڈپازٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ بینکس ہمیں لون دیں, چھوٹے چھوٹے قرضے دیں ہمیں. تو ہمارے جو اوورسیز کے ریمیٹنس ہیں اس پہ یہ لوگ خود تو کاروبار کرتے ہیں, لیکن ہمارے دیر کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بینکس جو ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ بھئی وہ یہاں پر لوکل لوگوں کو لون پرووائڈ کریں. آخری 2006 میں 28 پوائنٹس تھے دیر میں جو ہائیڈرو پاور کے لیے آئیڈینٹیفائی کی گئے تھے. کتنے؟ 28 پوائنٹس 2006 میں جی. آج تک اس میں نو مور دین 3 یا 4 ڈیولپ ہوئے ہیں, 3 یا 4. وہ بھی نہیں ہوئے, وہ بھی وے سے پڑے مکمل نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے. ساری آپ کی باتوں سے ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کے ADG میں آپ کے فنڈز بھی آپ کے یہاں سے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, صوبائی بھی ہیں, قومی بھی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے, ان کا قصور ہے, گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. تو آپ ان سے کب پوچھیں گے؟ آپ یہاں بھی ایکس MPs بیٹھے ہیں, MLAs بیٹھے ہیں, تو آپ اپنے ایکس یا موجودہ ممبران پارلیمنٹ سے کب پوچھیں گے کہ یہ فنڈز کہاں گئے, تاکہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بہت زبردست سوال ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے, کیونکہ جو ہمارے MP MNAs چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں, دونوں کو ہم نے اپروچ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں, ہم سے بات کریں, دونوں کو, جو اپوزیشن میں ہیں اور جو حکومت میں ہیں. بدقسمتی ہماری یہ کہ آج تک ہماری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. وہ میں بھی اس کی وجہ یہ ہے شکیل بھائی کہ ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے, they don't have nothing to show off. تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں CM صاحب سے, اسد قیصر صاحب سے, چیئرمین صاحب سے, خان صاحب سے,
کہ ہم اس کو جو ہے نا اپنا فریاد سنا سکیں. سر جہاں 350 ارب آتا ہو وہاں پہ روڈ نہ ہو, گیس نہ ہو, ٹیلی فون نہ ہو, موبائل اور انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو, تو آپ لوگ تو یہ نیب کا کیس بنتا ہے کہ وہ پیسے آخر جا رہے کہاں پہ. پھر ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سوات کا, اس سے پہلے کا مسلم لیگ نون, اس کا صدر کے پی کے سوات سے, اے این پی اس کا وزیر اعلیٰ مردان سے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ دیر کو اسٹیبلش کریں اور اپنے ایریاز کو اسٹیبلش نہ کریں. تو آپ کے تو جو لوکل ایم این اے یا ایم پی ہیں, جس کا پہلے بھی سوال ہوا, جب آپ کے پاس وہ 2018 میں الیکشن پہ آئے آپ نے سوال نہیں کیا. 27 لاکھ دیر کی آبادی, 45 لاکھ پنجورہ کی آبادی, اور اتنی بے بس کہ وہ 2 لوگوں سے یا 4-5 لوگوں سے سوال نہ کر سکیں اور وہ جواب نہ دیں. یہ تو بڑی بے بسی کا عالم ہے. اور نیب کہاں پہ ہے؟ آپ لوگ اداروں سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی درخواستیں جائیں اور انکوائریز ہوں؟ سر جو سابقہ ایم این ایس ایم پی ایس بھی رہے ہیں, انہوں نے آج تک جو پارلیمان میں بھی آنے پر جاتے ہیں, پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, تو وہ ابھی بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ, تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی رہی تھی, ایسی کون سی دقت تھی کہ وہ یہاں پہ اس ایریا کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے اس طرح. یہ سب جو سامنے ہمارے ممبران اسمبلی بیٹھے ہیں اور جو قائدین بھی ہے سابقہ, ان کی حکومتیں گزر چکی ہیں, تو ان سے بھی سوال یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا, اور اب آپ کیوں اٹھ گئے ہیں کہ یار آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ اپنے ممبران اسمبلی جو منتخب ہیں ان کو دیں, مشکلات پیش آتی رہی آپ کو, کیونکہ یہ سب جو ہے نا وہ ان کی حکومتیں گزر چکی ہیں اس ایریا میں. میرا یہ ہے ہم سب کا کہ جو آپ بھی کے میں نے اسمبلیز ہیں, اگر ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہو پائے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ آتے جاتے ہیں اسلام آباد میں بھی, تو وہاں پہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ضرور, ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے. لیکن جو پہلے انہوں نے یہ فیس سارا کچھ کیا ہوا ہے, ان کے لیے کیا کیا مشکلات آتی رہی ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان, نام بتا دیجیے گا. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک بہرام, سابقہ انڈیا رکھ چکا ہوں 2 دفعہ 3 دفعہ, ملک بہرام, اور یہ ابر سے تعلق رکھتا ہوں. اصل بات یہ کہ جس طرح صاحب نے فرمایا, ہمارا دیر جو تھا یہ 1960 سے جو نواب صاحب ہمارے تھے, 1960 میں سے پہلے یہاں پر ایک اسکول نہیں تھا, یہاں پر اسپتال نہیں تھا, یہاں پر روڈز نہیں تھا. جب ہمارا ضلع ہمارا اسٹیٹ پاکستان میں عزم ہوا تو وہاں پر الیکشن شروع ہوا, تو وہاں جب الیکشن شروع ہوا تو وہاں سے اسی وقت سے دیر بالا دیر پائن یہ ایک نام پر تھے, یہ ایک دیر تھا. یہ ابھی تقریباً 4-5 سال پہلے دیر بالا اور دیر پائن 2 اضلاع بن گئے. تو اس دیر بالا اور دیر پائن میں جتنے طرح کے کام ہوئے ہیں, خواہ وہ روڈ کا ہو, خواہ وہ اسکول کا ہو, خواہ وہ اسپتال کا ہو, خواہ وہ اریگیشن کا ہو, جتنے بھی ہے, تو وہاں کے جتنے مشران, جتنے ایم پی ایس ایم این ایس اسی وقت میں آئے, جس میں میں بھی شامل ہوں, ایم این اے بھی شامل ہے. اسی وقت پر ہمارا ایک ایم پی اے تھا, ایک ایم این اے تھا, ساری ضلع میں ایک ایم این اے تھا. ہمارے اسی 2 اضلاع میں 4 ایم پی ایس تھے, جس میں میں بھی شامل ہوں, اور میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا سابقہ منسٹر جہانگیر ملک, یہ بھی شامل تھا. میرا تعلق جماعت اسلامی سے, ان کا تعلق مسلم لیگ سے. اس کے بعد این پی کا ایم پی اے, ایم این اے اور وزیر بھی یہاں پر رہ چکے ہیں. مسلم لیگ کے بھی, پیپل پارٹی کے وفاقی وزیر نجم الدین خان بھی یہاں پر رہ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کام نہیں ہوئے. میں اللہ کو گواہ کر کے یہ آپ کے سامنے کہہ دیتا کہ سارے نے اپنے بس کے مطابق, اپنے بس کے مطابق کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اسی دور میں جتنے کام, جتنے ای ڈی پی جو انہوں نے فرمایا 2018 سے 2013 سے ای ڈی پی میں 2021 تک جتنے ای ڈی پی میں اسکیمیں منظوری ہوئے, اس کا فنڈ یہاں دیر میں نہیں دیتے. خواہ وہ اپر دیر ہو, خواہ وہ لوور دیر ہو. یہاں پر پی ٹی آئی کا, ابھی پی ٹی آئی کے سالمین بیٹے ہوں گے, لیکن اسے معذرت ہوں, یہاں پر 2 ایم این ایس پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے, یہاں پر 5 ایم پی اے پی ٹی آئی کا کامیاب ہوئے, یہاں 1 ایم پی اے ایم پی کا ہے,
और एक MPA पीपल पार्टी का, 2 MPA अफरदीन में पीपल पार्टी का। लेकिन जब ये साहब ये फरमा रहे हैं, हम फरमा रहे हैं कि वो इतने मजबूर है, वो इतने बेबस है कि यहाँ पर जो MPA आया है, जो MLA आया है और जो हुकूमत आया है, ख्वाह वो भी नज़ीर भुट्टो का था, ख्वाह असफ जरदारी का हो, ख्वाह NP वाला का हो, मुस्लिम लीग का हो, लेकिन इस धरती से, इस मिट्टी से जो भी गया है MPA की शक्ल के, MLA की शक्ल के, तो वो MLA MPA अकेले नहीं रहे, उनको वजारत मिला है। ये हमारा MPA गया था, लेकिन ये इनको वजारत मिला था। नजमुद्दीन खान MLA गया था, उनको वफाकी वजारत मिला था। सिराजुल हक साहब MPA मिला था, उनको वजीर खजाना मिला था। मुजफ्फर सैयद साहब, अनतुल्लाह साहब, ये ऐसे अराजी है दिरबाला दिरपाइन कि उन्होंने MPA के बगैर MLA और MLA के साथ साथ वजीर भी, लेकिन बदकिस्मती से जब ये हमारे भाई गए तो ये इतने बेबस है कि इस जिले में एक वजीर भी नहीं बनाए, 5 MPAs में, 2 MLAs में, और हमारे जितने काम मंजूर हुए सिपेक में, सिपेक हमारा लेकर वहाँ गया है, हमारा गिरा ही है, हमारा शिकवा ही है कि ठीक है स्वाद तो हमारा दिल है, लेकिन हम दिरबाला दिरपाइन बाजवड़ वगैरह वगैरह चतराल ये उनके हाथ और पाँव हैं। चलो एक मिनट, तो ये हमारा ये कि हम ये गिला करते हैं। हमारा एक कुमराट, मैं अपनी बातों में कर रहा हूँ, कुमराट एक पॉइंट है, जो पॉइंट उन्होंने आपको बताया, हर वीली में जितने दिरबाला और दिरपानी में जितने वीलीज है, जितने दर है, उसमें सबसे जितना सेहत का मुकामात है, हर जगह में अल्लाह का रहम है। जब आप जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ से तो वह अच्छा था, यहाँ से आप कल गए मंजे कंडो, जो स्वाद से हमारा बॉर्डर बनता है, आपने देखा होगा, उनको लोगों को देखा होगा, उनको जवानों को देखा होगा, उनको मुशरानों को देखा होगा। यहाँ के मेहमान नवाज लोग हैं, यहाँ बाइज्जत लोग हैं। अगर आप दूसरे जिलों, दूसरे दर्रों को भी जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको वेलकम, और आप देखेंगे कि ये तो हमारा एक मिनट एक मिनट कि आपके मेंबरान असेंबली इवन कैबिनेट के लोग बेबस हैं, जी। तो फिर आप तकादा किससे क्या कर रहे हैं। बात आखिर में आता हूँ, हमारा एक पॉइंट है कुमराट, जिसमें वजीर आजम और नवाज शरीफ का भी गया था वहाँ, इमरान खान भी गया था वहाँ, लेकिन वह कुमराट जो है वो अब भी स्वाद से लिंक कर रहा है। अराजी हमारा दिल का है, स्वाद का बॉर्डर हमसे तकरीबन 5-6 किलोमीटर वहाँ से दूर है, लेकिन गूगल आप देख ले, नक्शे में देख ले, वो कहेंगे कि आप जब कुमराट जाएंगे तो आप हाँ जी, कालाम से नहीं, मिंगोरा से फिर बहरीन से फिर मदियन से फिर कालाम। आप ये कान को यहाँ से पकड़ेंगे और हम कहेंगे कि ये कान यहाँ से पकड़ो। आप जाओ उधर से चकदर्रा से, फिर तिमरगरा से फिर आ जाओ यहाँ से फिर जाओ वाड़ी से फिर जाओ श्रीगल, और श्रीगल से जाओ कुमराट। आपको 130 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ से आएंगे आपको 250 किलोमीटर पर जाना पड़ेगा। तो मेरा ये आपका सवाल का जवाब है, अगर इससे हमारा मसला हल हुआ, हमने आपके अपने जितने जी MPAs MLAs हो, आपकी वसात से हमने उनको खबर किए, अगर हुए तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हम उनके घर उनके सामने धरना देंगे। शाह साहब, ये आपका जो जर्गा है ये सिर्फ इसके कौमी सवालात के जवाब नहीं मिल रहे हवाले से जो मुतलका लोग हैं, जो मुंतजमीन हैं या जो अफराद ऐसे हैं जिनका इनसे लेना देना है, वो सब लोग, उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? अगर आपको पैसे आप समझते हैं कि उनको अलॉट हो गए हैं, लोकेट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं है, तो अहमद सुभान वाले सवाल को मैं सेकंड ट्रांसफर किए, लगाए नहीं, ट्रांसफर वो पैसे जो थे उन्होंने लगाए, तो उन्होंने पैसे नहीं लगाए, उन्होंने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात ने सवाल किया कि साबिका
मेरा नाम मलिक जहांजेब है। मैं साबिक़ा सूबाई वज़ीर भी रह चुका हूँ, लेकिन हमारी हुकूमत 18 माह रह चुकी थी। 18 माह के मैं वज़ीर रह चुका, 18 महीने। फिर हमारी हुकूमत पर शब खून मारा गया और हम ख़त्म हो गए। तो हमारे सारे मनसूबे जो थे अधूरे रह गए थे। फिर भी अल्लाह के फज़ल करम से हमने जो कुछ 18 महीने में किया है, मैं उनका वज़ाहत अभी तो नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता आपने जिक्र किया कि मुंतखब नुमाइंदे ये काम क्यों नहीं करते, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के दोनों अजला के मुंतखब नुमाइंदे न होने के बराबर है। और हम रहीम शाह साहब को दाद देते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको भी जगाया और उन्होंने ये इरादा किया कि जितने मंसूबे अधूरे हैं या जितनी पसमानदगी है दीर अपर और लोअर की, इंशाल्लाह हम इसकी नुमाइंदगी में खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये पूरे करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि साबका हुकूमतों के मंजूरशुदा मंसूबे भी यहाँ से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिस तरह कुमराट का जिक्र किया गया। हमारी हुकूमत में ये देर से डेवलप होना था कुमराट, अभी 100 फीट डेवलप होना है। जिस तरह बारखान रख दे आपको इस लेन का और उस लेन का फासला भी बता दिया। तो बदकिस्मती से जो मंसूबे हमारी हुकूमत में मंजूर थे, ADP में शामिल थे, रहीम शाह साहब ने बता दिया, वो हमसे चेंज हो रहे हैं, वो स्वाद ले जा रहे हैं। हमारे साथ जो किया जा रहा है ये किसी क्या कहते हैं चौथेली माँ जैसा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। मैं शॉर्टकट ये कहता हूँ कि अभी इंशाल्लाह हम रहीम शाह साहब की नुमाइंदगी में मुतफिक है सारे कौम, दोनों अजला के जो नुमाइंदे हैं, जरगे के मशरान जो है सब इनके साथ हैं इंशाल्लाह, और हम जदोजहद करेंगे, दिल को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आप लोग गालबन रैप पे तो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरा सवाल ले लें। अभी कहा गया कि अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो एहतजाज किया जाएगा। दीर की आवाम एक बड़ा एहतजाजी धरना देने आई थी बंगाला में 2018 के इलेक्शंस में, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आप लोगों के मुंतखब नुमाइंदे को, जो आप लोग की ख्वाहिश का नुमाइंदा था, उसको टिकट नहीं दिया गया था, एहतजाज किया, धरना दिया, फाइनली टिकट लिया और वापस आए। उस बंदे को किस बेसिस पे आपने टिकट दिलवाया था जो यहाँ से मौजूदा MNA है? 3 साल से उसने अगर कुछ नहीं किया तो अब तक आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं कर पाए? 8 साल से हुकूमत है तरीके इंसाफ की इस एरिया में, आपने अभी तक उनसे क्या कुछ पूछा है 8 सालों में 2013 से अब तक, और उन्होंने किया क्या किया? जो माजी की हुकूमतें कर रही वो तो कर चुकी, मौजूदा हुकूमत की बात करें 8 साल में क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर योर गुड नेम? अहमद सुबान साहब। अहमद सुबान साहब, आपका ये क्वेश्चन है, आप दूसरी फॉर्म में उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। जी मेरा नाम अताउल्लाह ख़ान है, मैं इस कौमी जरगे का मेंबर हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि यहाँ पर हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, सो दैट्स वाई आई एम साइलेंट ऑन माई पॉलिटिकल एफिलिएशन। अहमद साहब, आज की ये गैदरिंग जो है आपके सारे सवालों का जवाब है। यहाँ से अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही तो नेब भी जाएंगे, धरने भी देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और जो कुछ भी हो सकता है वो हम करेंगे। आपका ये दूसरा सवाल जो है अभी जो आपने पूछा, उसकी रीज़न ये है कि यू आर आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक वन पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी, सही? तो उस पे ये जरगा उस पे कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक पार्टी थी। एक पार्टी जो है किसी को टिकट दे रही है, किसी को टिकट नहीं दे रही, तो जरगे का उसके साथ कोई काम नहीं है। उनके हक में एहतजाज करने आए थे, बहुत बड़ी कसीर आवाम आई थी, उन्होंने किस ख्वाहिश की क्या काबिलियत थी जिससे एहतजाज उनके हक में कि उनको टिकट दिलवाया? सर मैं दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ, वो एक एहतजाज अगर हुआ है तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का अपने ही लीडरशिप के सामने उनके पॉलिटिकल वर्कर का एहतजाज हुआ। ये दीर के अवाम का एहतजाज नहीं था कि ये बंदा इतना काबिल है, ये शहजादा है, आप इसको टिकट दे। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का, सो कीप इट इन दैट वे। ये बताइए कि आपने कहा है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक 48% ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर 5वीं से 10वीं तक 75% हो जाता है,
साथ ही आप कॉलेज मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ मांग रहे हैं, तो जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर आप आगे का या तो आप उनको सस्टेन करने के लिए कुछ करें, वो स्कूलों में कैसे सस्टेन रहेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो टूरिज़्म में है, तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए, प्रमोशन के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? यहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं क्या वो उसकी इजाज़त देते हैं? क्या यहाँ पे अमन वापस आ चुका है? क्या यहाँ पे इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म ग्रो हो सके? अच्छा, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि मैं लास्ट ईयर भी आया था और हम एक आवाज़ लेकर आए थे। इस साल जो है हम थोड़े से मुनज़्ज़म हुए हैं। डोपा जो है दीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसोसिएशन, उसके मैं फाउंडर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। अब हमारी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो जिस तरह सुभान कह रहे हैं ना, वो चेंज हो गई है। अब जो है ना, हमारे यूथ हमारे साथ हैं, हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अभी हमारे पास कौमी जरगा बन गया है। दीर की हिस्ट्री में ऐसा जरगा कभी बना ही नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि अपर दीर लोअर दीर इकट्ठे हुए, ग्रैंड जरगा है। और अब जो है ना, हमारे पास प्लान है और इंशाल्लाह हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा आपसे सिर्फ ये मुतालबा है कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि भाई ये लोग जो है ना, अब फैसले ये लोग करेंगे। आवाम है, यूथ है और हमारा जरगा सिस्टम है। हमसे कोताहियाँ हुई हैं, ओके, कोताहियाँ हुई हैं हमसे, लेकिन शायद ये और लोगों से भी हुई हो। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारा प्लान है, इट्स वेरी क्लियर। वी वांट नथिंग। इस स्टेज के ऊपर मेरे साथ हर पार्टी के लोग हैं और इनका जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ दीर की डेवलपमेंट चाहते हैं, आइंदा जनरेशन की डेवलपमेंट चाहते हैं। जी साहब। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जिस तरह हमारे फाजिल दोस्त साहब के दोस्त ने कहा कि नेब से इंक्वायरी का हुक्म किया, वो रकम मुतालबा किया, वो रकम तो आप वो बता रहे हैं जो फॉरेन से दीर के रहने वाले यहाँ भेज रहे हैं, वो 550 और 350 अरब रुपये हैं जो समंदर पाकिस्तानी है। लेकिन ओवरऑल दीर को जो रकम मिलती है वो कितनी है? यहाँ पे जो नेब का मुतालबा हुआ है वो उस हवाले से हुआ है, वो तो अब अपने प्यारों के लिए वो भेज रहे हैं, कोई अपने काम भेज रहा है, फैमिलीज़ के लिए भेज रहे हैं, वो रकम है। जी जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 30 अरब और 350 अरब, दिस इज़ आवर ओन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। हाँ, हमें गवर्नमेंट से या बैंक से, स्टेट बैंक से कोई डेटा नहीं मिला है, बट वी नो कि कितने लोग बाहर हैं, राइट। और हमने एक एस्टिमेट बनाया हुआ है, उसके लिहाज से 350 अरब आते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, 350 अरब तो सिर्फ बैंक के थ्रू आते हैं ना, और भी तो ज़रिए जैसे आते हैं। तो दिस अमाउंट कुड बी इवन डबल्ड। और मकसद सिर्फ ये है जो हमारे बैठे में कि अब हम जो है ना पूछेंगे, इसका आवाज़ उठाएंगे। That's it. मेरा ये सवाल आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जिरगा जो है आपका, ये अक़वाम पर मुश्तमिल है या सियासी जमातों पर? अगर सियासी जमातों पर मुश्तमिल है तो क्या पीटीआई आप लोगों के साथ बैठी है, और क्या ये जिरगा मुस्तक़बिल में एक सियासी इतिहाद बनने जा रहा है? अच्छा, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि इसमें अक़वाम भी है, लेकिन आप हमारे ज़िले में अक़वाम और सियासी अफिलिएशन को जुदा नहीं कर सकते। हर एक आदमी का किसी न किसी पार्टी से सियासी अफिलिएशन है। दूसरी बात यह है कि ये जरगा जो है ये टेम्पररी नहीं है। ये हम अब मैंने लॉयर से बात की है, हम इसके लिए आईन बना रहे हैं। आईन में जो है ना, इसका जो इलेक्शन है, सलेक्शन है, ड्यूरेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा इंशाल्लाह। सियासी इतिहाद मुस्तक़बिल का ये हमारा कौमी इतिहाद है, ये कौमी इतिहाद है, सियासी नहीं है, ये कौमी है। और इस वक्त उसमें 24 मेंबर हैं। हमारी बातें चल रही हैं, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। ये हमारे मेंबरशिप जाएगी 100 तक, 100 से 150 तक जाएगी। लेकिन मैं इसे बताया आपको कि ये हमारा पहला कदम है और ये हमारी आवाज़ है। मेरी यूथ जो बैठी हुई है, ये हमारी आवाज़ है। और जो पास्ट में हुआ है वो हुआ है, हमने उससे सीखा है काफ़ी कुछ। इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम बहुत केयरफुल रहेंगे। जी,
اچھا نیلم، ہم جو ہے نا بہت ہی پرامن لوگ ہیں، ہم لاجیکل لوگ ہیں، ہم کچھ سٹیپس سے جانا چاہتے ہیں. اوکے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بازار بند کریں اور گاڑیاں جلائیں اور دھرنے دیں، اس سے ہماری اپنی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. ہم جو ہے یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس تجربہ ہے. ہم کیا چاہتے تھے، ریممبر ہم نے کیا کہا تھا؟ نمبر 1، ہم چاہتے ہیں کہ سی ایم صاحب آ کے ہم سے بیٹھ کے بات کریں، رائٹ؟ اگر سی ایم صاحب نہیں آ رہے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جو قومی جو ملک کے لیڈرز ہیں، جو کہ تمام پارٹیوں کے لیڈرز ہیں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سینٹ چیئرمین ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھئی ہم یہ ہمارا لائے عمل ہے، ہم سے ملیں، ہم سے بات کریں. ہماری خان صاحب سے بھی درخواست ہے، ہمیں بھی دعوتیں آ رہی ہیں چودھری سرور صاحب سے کہ ہم سے ملیں، فواد چودھری سے آ رہی ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ کہ ڈوپا نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے، جو ہمارے مشران ہیں، اس ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور یہی لوگ ہمارے آگے ہوں گے، ہمارے جو قومی مشران ہیں یہی ہمارے آگے ہوں گے، اور ہم یوتھ جو ہے اس کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. آپ بار بار آواز اٹھانے کی بات کریں، آواز اٹھانے کے لیے ہم نے بلایا، ہم آ بھی گئے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے دعوت دی کری. ہم لوگ لاہور سے آئے، اسلام آباد سے. مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا میڈیا، مقامی میڈیا وہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا بہت امپورٹنٹ رول ہے، نو ڈاؤٹ یہاں سے آپ کی آوازیں وہاں تک جائیں گی. تو جو یہاں کا میڈیا اس کا وہاں پہ کسی اور دکھائی نظر نہیں آ رہا. اور یہاں پر جتنے بھی ایکسپریس چینل کے ساتھ ہو، جتنے بھی مشکلات اور مسائل ہیں، ہم اخبارات اور ٹی وی چینل کے ذریعے ان کا خوبصورتی بنائے گئے. لیکن آپ بھی ساروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ. ہم نے اس پر آرٹیکل بھی لکھے ہیں، ہر چینل پر تیر کا ہر روز ایک ایک پیکج بھی چلتا ہے، مسائل پر ٹورزم پر سارے کچھ کیا. میں جواب دیتا ہوں. اچھا، اور ہم تو کھلی بات کریں گے نا. اوکے، 2 ایشوز ہیں ہمارے ساتھ جی. 2 ایک ایشو یہ ہے کہ کچھ چینلز جس طرح صدر صاحب نے بتایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ ان کی باتوں کو وہاں پر جو ہے نا پھر براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. کچھ چینل ایسے ہیں جو ہمیں لفٹ نہیں کراتے ہیں، اینڈ آئی ایم ناٹ گونا نیم اینی چینل. ہاں، اور کچھ چینل یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا جو ڈیسیجن میکر ہے وہ تو یا اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے یا کراچی میں. تو یہ لوگ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے پھر جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ کچھ چینل ایسے ہیں جس طرح ایکسپریس ہے، مشرق ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ پریس یہ چلائیں گے ٹی وی پہ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیسے آپ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا آواز ہے کراچی میں ہے. ایسے نہیں ہو کہ آپ یہ جو لوگ بیٹھے یہ نہ ہو جائے. ہاں تو وہ کہتے ہیں جواب میں تھوڑی سی بات کر لوں. سب سے پہلے تو میں آپ سارے دوستوں کا معزز مہمانوں کا، میرا نام حسین شاہی سمجھے ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی نائب صدر. سب سے پہلے تو میں آپ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگ آئے اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو میرے بھائی، میرے محترم درگی کے جو ممبران صاحبان معززین نے جو باتیں کی، ایک تو یہ کہ آپ بڑے باخبر لوگ ہیں. جس طرح پورا پاکستان ہے اسی طرح دیری ہو گئے. میں اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے بات میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی باتیں کریں گے تو میں بات بند کر سکتا ہوں. میں آپ معزز مہمانوں سے اتنا کہہ دوں کہ جس طرح پورے پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح پورا پاکستان ہے اسی طرح تیر ہے. وہاں سے بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نہیں، دیر کے حالات بالکل ویسے نہیں ہے. حسین شاہ صاحب آپ سے اختلاف ہے، آپ سے اختلاف ہے. کیا کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے حالات برے، میں برا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جو میرے بھائیوں نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو آپ آئے ہیں یہ جنت نصیر ہو جو خطہ ہے،
اس میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں ہر وقت، لیکن اس لیول کے نہیں ہوئے جس سے لیول کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک یہ ہے کہ اس دھرتی کے وسائل کیا ہے، اس ملک کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دھرتی یا اس خطے کی جو جیوگرافک وہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں کہ ایک ملک یا اسٹیٹ جو ہے نا اس پہ وہ توجہ دے دی۔ اور تیسری بات جو میرے بھائی نے کی ہے، جو زر مبادلہ کی بات ہے، وہ جو بھائی میرے خیال میں وہ دوسرے سینس میں لے گئے تھے، یہ اتنا زر مبادلہ آتا ہے یہاں کے لوگ جو ہے نا باہر کی دنیا میں اوورسیز میں وہ مزدوری کر کے اور یہ زر مبادلہ آتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں جو ہے یہاں پہ وہ ہے۔ انسرجنسی کے بعد تھی، انسرجنسی کے وہ اب وہ حالت نہیں رہے۔ یہ جو آپ آئے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ تو آپ اس طرح آئے ہیں، یہ جو ہمارے اپنی بھی خواتین ہوتی تھی وہ اپنے گاڑیوں میں ساتھ نہیں بٹھا سکتی تھی، وہ ان حالات میں اس میں کافی تبدیلی آئی اور انشاءاللہ اس سے بھی وہ تبدیلی آئی۔ سر ایک بڑی اچھی بات ابھی کی گئی تھی کہ یہاں سے کمراٹ کا، کیونکہ ٹورزم کا موسم ہے اور پورا ملک یہاں پہ آتا ہے، تو ابھی موجودہ فیسلٹیز کیا کہ ایک ٹورسٹ اگر لاہور سے کراچی سے اسلام آباد سے اس راستے سے جانا چاہے، اس کو راستے میں کیا کچھ فیسلٹیز موجود ہیں؟ جو ملنی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، تو رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، تو راستے کے ریگولیشنز تاکہ کم از کم اس سیزن آج کی اس پریس کانفرنس سے ہم لوگ اٹریکٹ کر سکیں کہ لوگ وہ راستہ بھائی میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہاں پہ کمراٹ میں ٹینٹڈ ہوٹل بھی ہیں، راستے میں بھی جگہ جہاں بھی آپ جائیں، یہاں پہ لوگ بھی اس طرح کے اس طرح مہمان نواز لوگ ہیں، آپ جس کے گھر بھی جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں موجود کیا ہے، تاکہ یہ ہم لوگ چلانا چاہتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ راستے میں ہر 10-15-5-6 کلومیٹر کے بعد ریسٹورنٹس بھی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں، بالکل روڈ کے اوپر ہی ہے، اور ہر اسٹینڈرڈ کے لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں ایک کوشچن کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن پارٹیوں نے پچھلے سال یہ سی پیک کے حوالے سے اور دیر موٹر وے کے حوالے سے ایک تحریک شروع کی تھی، ابھی وہ تحریک جو ہے نا وہ دم توڑ گئی ہے، 1 سال ہو گئے کہ اس کا اجلاس بھی نہیں ہوا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تحریک دم نہیں توڑی ہے، وہ آپ کو تو باقی سارا پتہ ہے، ان کے لیے میں اتنا بتا دوں، تحریک دم نہیں توڑی ہے، اس پہ جو فیصلہ ہوا ہے، جو بات چل رہی ہے، جو فیزیبلٹی والی بات آ گئی ہے، جو ٹنل والی بات آ گئی ہے، جو حکومت جاگ گئی، وہ جاگنے تک ہماری وہ تھی، اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر وہی کمیٹی، وہی اتحاد اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہے۔ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، وہ جو نہیں ہے، میرا جو مطلب تھا کہ جس طرح پورا پاکستان کی پوزیشن خراب ہے، اس طرح دیر کی خراب ہے۔ میرے خیال میں شاہ یہ سمجھے تھے کہ یہ دیر کا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی طرح ترقی نہیں۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ صحیح ہے، ہمارے جو مشران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ چکدرہ سے لے کر کمراٹ تک ریسٹورنٹس بھی ہوٹلز بھی ہیں N45 کے اوپر ہیں۔ مجھے ایک کوئی بتائے کہ بھئی ہمارے اسکائی لینڈ میں کتنے ریسٹورنٹس ہیں، کتنے ہوٹلز ہیں وہاں پر، روڈ کا کیا حال ہے اس کا؟ منجئی کنڈو جب رات کو گئے تھے کیا حالت تھا اس کے روڈ کا؟ دیکھو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دیر ٹورزم صرف ایک سپاٹ کے ساتھ منسل کیا ہوا ہے، وہ کمراٹ ہے۔ آپ کے پاس 20-25 اور سپاٹس ہیں، مجھے یہ بتائیں گلی باغ کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے، گلی باغ کے پاس روڈ ہے؟ نہیں ہے۔ ہوٹل ہے وہاں پر، ریسٹورنٹ ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے مشران سے بھی کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ ریسٹورنٹ بھی ہے، ہوٹلز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف N45 کے اوپر ہے۔ اور کمراٹ جو ہے نا ہمارے پاس ایک سپاٹ نہیں ہے، ہمارے پاس 20-25 اور سپاٹس ہیں۔ آپ کو لے جاتا ہوں میں شکلائی، بیوٹیفل سپاٹ۔ شکلائی میں ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے، روڈ ہے وہاں پر؟ ہاں، تو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو آئی تھنک ڈفرینسز یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ صرف ایک سپاٹ کے اوپر ہے،
ایک N45 کے اوپر ہے. اسکائی لینڈ جو ہے بالکل کچھ نہیں اس میں. مقصد ہمارے دیر ٹورزم، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیر ٹورزم اتھارٹی چاہیے تاکہ ہم اس کو پلان کر سکیں. نیکسٹ کوشچن. تمام پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی پی ڈی ایم میں جو حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حکومت ہے پچھلے 8 سال میں آپ صحیح ہے، صحیح. اچھا ایک ریکویسٹ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے، ہمارے حضرات سے، کہ پلیز ڈو ناٹ ایسوسیٹ اس وتھ پی ڈی ایم. ہم قومی گرینڈ جرگہ ہیں، اوکے پلیز. ہمارے یہاں پر سب ہیں، ہر پارٹی سے ہیں، ہر قوم سے ہے، ہر جیوگرافی سے لوگ ہیں، تو وی آر ناٹ پی ڈی ایم پلیز. اوکے ہمارے پاس پی ٹی آئی کے بھی ممبرز ہیں، ہمارے مسلم لیگ کے بھی ہیں، ہمارے پاس ہمارے پاس سلطان خیل ہے، بادر شاہ خیل ہے، سلطان خیل ہے، اقل خیل ہے، سب پیندہ خیل سب ہیں ہمارے ساتھ. تو پلیز روغانی، تاجک سب ہمارے ساتھ، گجر ہمارے ساتھ ہیں، وردک ہمارے ساتھ ہے. تو ریکویسٹ یہ کہ پلیز جو ہمارا جرگہ ہے اس کے نام کو برقرار رکھیں آپ. یہ جو ہے دیر گرینڈ قومی جرگہ ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. اگر نہیں ہے تو بہت شکریہ آپ لوگ آنے کا. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہو دیر کے بارے میں. پلیز دیر کو پروموٹ کریں اپنے سوشل میڈیا کانٹیکٹ کے ساتھ، چینلز کے تھرو، دوستوں کے تھرو. یو آر ویلکم ٹو کم. دیر آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں پر آپ کو مہمان نوازی ملے گی انشاءاللہ، آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے. اور ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہماری آواز پہنچا دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بولنے کا طریقہ ہوگا ان کے پاس بول کے لفظ نہیں بولتے، سمجھ آتی بولیں گے، یہ کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا.